اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی شروع کرتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ جو اسائنمنٹ میں نے دی ہے یہ سب اس کے بارے میں. اچھا، پہلی بات ہے کہ اسائنمنٹ میں آئی ہوپ میں ایک دفعہ کھول دیتا ہوں کہ وہ چیز بھی ساتھ ساتھ میں کلیئر ہو جائے. اچھا، اسائنمنٹ میں نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اچھا آئی ہوپ اچھا یہ بتائیں کس کس کو. ایک منٹ. اچھا، ابھی یہ ہے کہ جو اسائنمنٹ میں نے دی تھی اس میں سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ ایک انسٹیٹیوشن اٹھائیں، اس انسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ آپ پالیسی اٹھائیں. اب آپ کوئی بھی انسٹیٹیوشن اٹھائیں، فار ایگزامپل آپ جس طرح میں نے آپ کو کہا تھا پولیسنگ ہے، جس طرح جو ہے فار ایگزامپل نیب ہے، جس طرح جو ہے آپ کی جوڈیشری ہے، ایگزیکٹوز کی باڈی ہے، اس طرح ہمارے جو اکنامیکل انسٹیٹیوشنز ہیں، جو پولیٹیکل ہیں، حجرہ ہے، مسجد ہے، گھر ہے، فیملی سسٹم ہے. تو یہ سارے جو ہیں ہمارے پاس انسٹیٹیوشنز میں آتے ہیں، رائٹ. اب آپ دیکھیں کہ جو فار ایگزامپل لیٹس پک ون ایگزامپل، لائک فار ایگزامپل ہمارے پاس پولیس جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. تو اس پولیس کا آپ دیکھیے اس سے ریلیٹڈ گورنمنٹ نے پالیسی بنائی ہے. ایک تو پولیسنگ کی جو اچھا پھر اس پہ ڈپینڈ سارا کر رہا ہے کہ آپ جو ہے کون سی جو ہے وہ پالیسی اٹھا رہے ہیں. فار ایگزامپل آپ ان کی جو ہے انٹرنل جو پالیسی ہے فار ایگزامپل آپ وہ اٹھا رہے ہیں، یا لوگوں سے ریلیٹڈ ان کی جو پولیسنگ کی جو پورا سسٹم ہے آپ وہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ آپ کے ٹاپک پہ ڈپینڈ کر رہے ہیں. اب آپ فار ایگزامپل آپ پولیس سے اٹھا رہے ہیں تو پولیسنگ میں پھر آپ دیکھیے کہ آپ اچھا ایک منٹ ساتھ ساتھ میں سب آ رہے ہیں. پولیسنگ میں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے جو اچھا آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ اچھا ثاقب، یہ جو ہینڈ جو آپ اس پہ ریز کرتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی کوشچن وغیرہ کرنا ہوتا ہے یا اس طرح کچھ. تو مجھے یس تو سر. یہ جی جی یس سر. سر مسئلہ یہ ہے کہ آپ اگر اپنی ویڈیو آف کر دیں تو آپ کی آواز ہمیں کلیئر پہنچے گی. چلے میں اس طرح کر دیتا ہوں. اب صحیح ہے؟ یس سر ابھی ٹھیک ہے. گڈ. اور تنویر آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ چلے خیر ہے، کوئی مسئلہ نہیں. اب ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے کیونکہ ہر 40 منٹس کے بعد یہ سیشن جو ہے یہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، پھر آپ نے دوسرا سیشن کریٹ کرنا ہوتا ہے. اچھا ثاقب، نہیں اور کوشچن وغیرہ اور کچھ ہیں؟ نہیں. گڈ، تھینک یو. اچھا پھر انسٹیٹیوشن اٹھائیں، کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو، دس از یور چوائس. اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی پالیسی ہو وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. وہ پالیسی آپ اٹھائیں اور اس کو اینالائز کریں. اب اس کو اینالائز کرنے کا ایک دوسرا طریقہ. آواز نہیں آ رہی، آئی ڈونٹ نو آپ کو آواز کیوں نہیں آ رہی، باقی سب کو تو آواز صحیح آ رہی ہے. افضل آپ کو صحیح آواز آ رہی ہے؟ افضل آپ کو آواز صحیح آ رہی ہے؟ یس سر، آواز بالکل صاف آ رہی ہے سر. گڈ 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 یار، جلدی رسپانس دیا کریں. اچھا چلے یار، بس آواز جب آ رہی ہے نہیں آ رہی تو کیا کر سکتے ہیں ابھی، بس آئی ٹرائی مائی بیسٹ. اچھا پھر انسٹیٹیوشنز کو آپ اٹھائیں، اس سے ریلیٹڈ پالیسی اٹھائیں. اس پالیسی کو آپ نے انالائز کرنا ہے.
میں ابھی آپ کو ایک دو اپنے جو میرے ریسرچ پیپرز ہیں میں وہ آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ. اس میں سے پھر آپ دیکھیں گے کہ کس طرح جو ہے وہ پالیسی اینالائز ہوتی ہے. اچھا لاسٹ پچھلے اس میں جو ہے میں نے آپ کے ساتھ ایک وہ یہ شیئر کی تھی, پریزنٹیشن شیئر کی تھی ایل ایم ایس پہ, وہ بھی دیکھ لیں کائنڈلی. ان میں سے جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس ماڈل جو ہیں وہ پالیسی انالیسز ماڈلس تقریباً 6-7 ہیں لگ بھگ, آپ وہ دیکھ لیں. اس میں سے جو ہے آپ کو تھوڑا بہت جو ہے وہ اندازہ ہو جائے گا کہ پالیسی پھر کس آسپیکٹ سے جو ہے کس ماڈل سے ہم اس کو اینالائز کریں. اب آپ یہ کریں کہ آپ ایک کوئی بھی ہو جو آپ پالیسی اٹھائیں. اچھا پالیسی اٹھانے سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا جو ہے وہ پیپر کا پیٹرن بتا دوں, شاید اس سے آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو جائے. شروع میں آپ کوشش کریں, میں ابھی اسکرین شیئر کروں گا تو اس سے آسانی ہوگی کہ میں ساتھ ساتھ میں ٹائپ بھی کرتا جاؤں گا تو وہ بھی ہوگا. اچھا اچھا اسکرین آپ کے ساتھ صحیح شیئر ہو رہا ہے؟ یس سر اسکرین بہت صحیح شو ہو رہا ہے سر. ایک منٹ یار, میں ایک اور چیز طریقے سے شیئر کر دوں. اچھا ابھی آئی ہوپ آپ کے ساتھ جو ہے وہ اسکرین شیئر ہوا ہے, رائٹ؟ ابھی شیئر ہوا ہے, رائٹ. اچھا آپ جو ہیں پہلے میں پیپر کا تھوڑا سا پیٹرن آپ کو بتا دوں, اس سے پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا. اچھا آپ یہ کریں کہ آپ شروع میں جو ہے آپ انٹروڈکشن لکھیں گے, پھر آپ جو ہے لٹریچر ریویو لکھیں گے, اس کے بعد پھر آپ انالیسز, ڈسکشن or somehow results, whatever depend on your paper, sorry ڈسکشن نہیں, انالیسز اینڈ ریزلٹس, اور نیچے جو ہے آپ ڈسکشن اور کنکلوژن آپ لکھیں. ٹھیک ہے, پھر اس کے نیچے آپ کا جو ہے وہ ریفرنسز آ جائے گا, وٹ ایور جو بھی ہے. اب آپ جب انٹروڈکشن لکھیں گے, لیٹ می آسک اگین اینی ون پلیز, کہ آپ کو جو ہے وہ میرا اسکرین شو ہو رہا ہے, رائٹ؟ سر اسکرین شو ہو رہا ہے. گڈ. اچھا آپ انٹروڈکشن میں اسٹارٹنگ ود سم تھنگ براڈ, رائٹ؟ اس سے جو ہے پھر ساتھ ساتھ میں آپ اس کو پھر اسپیسیفک کر دیں. یعنی آپ فار ایگزامپل میں اکنامک پالیسی اٹھا رہا ہوں تو اکنامک پالیسی براڈ لے کے اس اسپیسیفک پوائنٹ پہ میں آؤں گا جو میں نے بتانا ہے, جس چیز کو میں نے انالائز کرنا ہے, جو پالیسی میں نے انالائز کرنی ہے وہ اٹھانی ہے. لٹریچر ریویو میں آپ نے جو اسپیسیفائی کیا ہوا ہے اسی کو آپ جو ہے وہ پک کریں گے, اسی کو آپ جو ہے اسی پہ سارا لٹریچر لکھیں گے. اور ریزلٹ میں یا انالیسز میں آپ نے جو لٹریچر ریویو میں آپ نے جو ہے یہ اسپیسیفائی کیا تھا, اس کو جو ہے آپ اس کی انالیسس کر رہے ہیں. میں بتا رہا ہوں آپ کو, ساتھ ساتھ میں پیپر سے آپ کو شو کر دوں گا کہ کس طرح, لیکن یہ صرف یاد رکھے کہ پیپر کا پیٹرن میں آپ کو صرف بتا رہا ہوں. اسی چیز کو آپ جو ہے وہ انالائز کریں جو آپ نے اسپیسیفائی کیا تھا, ڈفرینٹ ڈائمینشن سے آپ انالائز کریں گے.
یعنی آپ کنسٹیٹیوشن جو ہیں وہ وہاں سے بھی اس کو انالائز کریں گے کہ کیا کوئی آرٹیکل وغیرہ تو اس میں وائلیٹ نہیں ہو رہی. آپ جو ہے انٹرنیشنل جتنے بھی جو آرگنائزیشن وغیرہ فار ایگزامپل WHO ہے, UNO ہے, WFP ہے, اس طرح کے ورلڈ بینک وغیرہ ہیں, کیا وہاں سے جو ہے وہ چیز یعنی اس آسپیکٹ سے جو ہے آپ اس کو انالائز کریں گے. اور ڈسکشن میں پھر آپ اسی ڈسکشن کو بیس کریں گے یا کنکلوژن کو آپ بیس کریں گے آن, ایک منٹ سوری یار مائی وائف از میسیجنگ. اچھا, بیسڈ آن دا, ایک منٹ, بیسڈ آن دی انالیسس آپ اسی کو جو ہے اسی بیسڈ آن دی انالیسس جو آپ نے کیا ہے اسی پہ جو ہے آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے, اسی پہ جو ہے آپ اس کو, اب صحیح ہے, اسی پہ جو ہے آپ اس کو اپنے پوری ڈسکشن کو آپ اس کو کنکلوڈ کریں گے. فار ایگزامپل آپ لکھیں گے کہ جو پالیسی ہے وہ صحیح ہے, وہ صحیح نہیں ہے, اس میں سے جو ہے تھوڑی بہت ریکمنڈیشن, تو خیر ابھی آج کل اس میں سے نہیں ہو رہا, لیکن سم ہاؤ آپ ریکمنڈیشن دے دیں کہ یہ جو ہے صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے, اس آسپیکٹ سے صحیح ہے, اس آسپیکٹ سے غلط ہے. میں تھوڑا سا جو ہے آپ کو ایک پیپر کا ایک ٹچ دے دوں. میں نے ایک پیپر لکھا تھا, ریجنل ریلیجیس پالیسی ان میانمار ان ملیشیا. ان کی جو ریلیجن پالیسی تھی میانمار کی اور ملیشیا کی, وہ میں کمپیئر کر رہا تھا. میں تھوڑا سا جو کنٹینٹس ہیں, یہ ایک 18 پیجز کا پیپر ہے, لیکن یہ اس کو جو ہے آپ نے کم و بیش 10 سے 12 پیجز میں لکھنا ہے. اب آپ دیکھیں کہ وہ چیز کس طرح ہو رہی ہے. اسٹارٹنگ ود دا انٹروڈکشن اینڈ اسٹرکچر آف دی اسائنمنٹ. اس کے بعد میں نے جم کیا ہے میانمار پہ, میانمار کی میں نے تھوڑی سی ہسٹری بتا دی. پھر میں نے جم کیا ہے اس کا تھیوریٹیکل ریلیجیس تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ آف میانمار, کہ وہاں پہ جو ہے تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ کیسے ہے, جو ریلیجنز ہیں وہ کیسے, ہندوز, کرسچنز ہیں, مسلم ہیں, وہاں پہ وہ سب کچھ ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر میں نے جم کیا ہے کہ ریلیجن کنسٹیٹیوشنل فریم ورک. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ انٹروڈکشن آف میانمار, اس سے میں نے اسپیسیفائی کر دیا ریلیجن تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ آف میانمار, اور اس کے بعد میں نے جم کر دیا اس کا کنسٹیٹیوشنل فریم ورک, اور اس میں ہے اسپیشل لاز لنک. یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی براڈ چیزوں سے جو ہے وہ اسپیسیفک میں کر رہا ہوں. اسی طرح پھر میں نے اٹھایا ہوا ہے ملیشیا. پھر ملیشیا کا جو ہے وہ کنسٹیٹیوشنل فریم ورک, اور ان کا پھر اسپیسیفک جو ہے وہ سپریم کورٹ انٹرونشن وغیرہ یا پریزنٹیشن ود دا کی اسٹڈیز جو وہاں پہ ہیں. ان کی سر جو پیپر نہیں شو نہیں ہو رہا, جی پیپر اسکرین پہ شو نہیں ہو رہا سر. آر یو شور؟ یس سر. ایک منٹ سوری یار, آئی تھاٹ شیئر ہو رہا ہے. اب صحیح ہے, اب صحیح ہے. یس سر بالکل جی صحیح سب ہے. صحیح ہے. ہاں اچھا, اس میں آپ دیکھیے, لیٹ می شیئر اگین یار, آئی ہوپ آئی مس دس تھنگ. فار ایگزامپل انٹروڈکشن سے پھر اس کے بعد میں نے شروع کیا ہے میانمار پہ. اب پہلا میرا ٹاپک دیکھیں, میرا ٹاپک تھا کہ ریلیجن پالیسی ان میانمار ان ملیشیا, ان دونوں کو میں کمپیئر کر رہا ہوں. میانمار کی پالیسی ریلیجن کی, کیونکہ وہ دنیا میں ایک ایسی اسپیسیفک ان کی ریلیجن پالیسی ہے جن میں بہت ساری ایسے پوائنٹس ہیں جب آپ اس کو جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے وہ انالائز کر سکتے ہیں. میں نے کیا کیا کہ اسٹارٹ ود دا میانمار انٹروڈکشن, وہاں کی پاپولیشن, ہسٹوریکل سچویشن وغیرہ, کس طرح میانمار جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں, امپیریلزم سے جو ہے وہ کس طرح باہر نکلے, برٹش امپیریلزم سے, اس کے بعد پھر جو ہے انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو سنبھالا ہوا, وہ سارا ان دو جو پوائنٹس ہیں میں نے ان میں سے شیئر کیا ہوا ہے. اس کے بعد پھر میں نے جم کیا ہے کہ ریلیجن تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ ہے میانمار کے, وہاں پہ جو ان کا تھیوریز کا وہ کنسپٹ ہے وہ سارا وہ کس طرح ہوا ہے. اس کے بعد پھر میں نے جم کیا کہ ریلیجن کنسٹیٹیوشنل فریم ورک ان ریلیجیس فریڈم. میں نے اسپیسیفک پھر ان میں سے جو ہے اسپیشل لاز لنکیجز, یعنی ان کا میں نے کنسٹیٹیوشن اٹھایا ہے, اور ان سے کنسٹیٹیوشن سے ریلیٹڈ ان کی جو ریلیجنس پالیسیز ہیں, جو پالیسیز بیسڈ ہیں ریلیجن, وہ میں نے اٹھائی ہوئے ہیں. فار ایگزامپل ہمارے ہاں یہاں پہ ہمارے ہاں ہے کہ یہ جو بلیسفیمی لا ہے, دس از دا بیسٹ ایگزامپل آف ریلیجن پالیسی.
اس کے بعد پھر میں نے اٹھایا ہوا ہے کہ ملیشیا میں کس طرح ہے، ملیشیا کس طرح وجود میں ہے، اسلام وہاں پہ کیسے آیا، اس کے بعد وہ سارا سب کچھ اٹھا کے جو ہے اب دیکھ رہے ہیں کہ میں کس طرح وہ براڈ چیز سے اسپیسیفک ہو رہا ہوں. پھر میں نے ملیشیا ریلیجنس کنسٹیٹیوشنل فریم ورک اٹھایا ہوا ہے. اس کے بعد میں نے اسپیسیفک پھر ان دو ملیشیا اور میانمار، اب آپ دیکھ رہے ہیں ان میں سے اسپیسیفک میں نے پھر دو چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. ایک ماباتا مومنٹ، ناؤ دس از دا مومنٹ ان میانمار. یہ ایک اسپیسیفک مومنٹ ہے، جس طرح آپ انڈیا میں دیکھ رہے ہیں یہ جو مودی کے جو پتہ نہیں اس کا کون سا جو مومنٹ چل رہا ہے انٹی مسلم کا جو چل رہا ہے، تو وہ اسی طرح جو ہے میانمار میں آپ دیکھ رہے تھے کہ روہنگیا میں کس طرح مسلمانوں کو مارا گیا. سو ماباتا مومنٹ اور ایکچولی بیہائنڈ دیٹ. اور اسی طرح پی ایس، آئی فارگوٹ دس پی ایس کس طرح ہے، یہ اسی طرح جو ہے ملیشیا میں ہے. تو اب ان دونوں کو جو ہے میں نے کمپیئر کیا ہوا ہے. اب میں دیکھتا ہوں، آئی ہوپ آپ کو تھوڑا سا جو ہے چیز کلیئر ہو رہی ہے کہ میں کس طرح یہ کر رہا ہوں. جی سر تھوڑا بہت کلیئر ہو رہا ہے. ہاں اس در تزوے میں گورا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس میں سے میں نے ریلیجنس فریڈم وغیرہ وہ اٹھائی ہوئی ہے. میں اسپیسیفک اس پوائنٹ پہ آ رہا ہوں کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا ہنٹ دے دوں کہ کس طرح کرنا ہے. اچھا فار ایگزامپل میں نے اٹھایا ہوا ہے، اب آپ دیکھیں یہاں پہ ریلیجن ملیشین ریلیجنس کنسٹیٹیوشنل فریم ورک، ریلیجن کنسٹیٹیوشنل فریم ورک. ٹھیک ہے، میں نے تھوڑا سا اسپیسیفک اس کو وہ کرتے کنسپچولائز دی میننگ آف دی ریلیجن میمار از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ آسپیکٹس آف دی کنسٹیٹیوشن. آپ نے پہل وہاں کے کنسٹیٹیوشن اٹھایا ہوا. پھر میں نے کہا ہے کہ اکارڈنگ ٹو دا آرٹیکل 3 وہاں کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ اسلام از دا ریلیجن آف فریڈم بٹ ار ریلیجن میں آلسو بی پریکٹس ان پیس اینڈ ہارمونی ان پارٹ آف دا فیڈریشن. یعنی یہ ایک ریلیجنس فریڈم ہے، سب کو ملی ہے. اب اس کو میں نے تھوڑا سا جو ہے وہ نیچے اینالائز کیا ہوا. اسی طرح جو ہے پھر میں نے آرٹیکل 3 کا جو ہے وہاں پہ جو ملیشین کنسٹیٹیوشن ہے، میں نے وہاں کا جو آرٹیکل 3 ہے اس کو اینالائز کیا ہوا ہے. یعنی آپ پھر دیکھیں گے جو آرٹیکل 3 ہے ان میں سے بہت سارے لوگوں نے جو ہے اس پہ چیز لکھی ہے. اس میں نیوز پیپر میں بھی ہے، اس پہ جو ہے فار ایگزامپل ہماری جو ریلیجن پالیسی ہے وہ وائلیٹ ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے. بہت سارے ایگزامپلز ہو سکتے ہیں. I don't want to share them in live but اس طرح ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آرٹیکل 18 آف دی یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس، یعنی وہ اسپیسیفک فریڈم آف تھاٹس کانشیس اینڈ ریلیجنز انکلوڈنگ وہ سب اس پہ بات کر رہے ہیں. اسی طرح جو ہے یہ آرٹیکل 3 پھر میں نے اس کو اس کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے. اسی طرح جو ہے فار ایگزامپل آرٹیکل 11 وہ اس کے ساتھ کنٹریڈکٹ ہو رہی ہے فریڈم آف ریلیجنس کے ساتھ، وہ چیز میں نے اٹھائی ہوئی. اسی طرح جو ہے آرٹیکل 3 کا پارٹ اے، پھر 11 کا پارٹ 4، اسی طرح آرٹیکل 12 13. اب آپ دیکھ رہے ہیں اسی طرح پھر ان آرٹیکل میں رننگ ٹائم اور 10 منٹس ہیں. اسی طرح جو ہے ہمارے پاس، اچھا میں پھر دوسرا شاید سیشن کریٹ کر دوں، یہ کلوز ہو جائے گا بٹ آئی ٹرائی کہ یہ کلوز نہ ہو. اسی طرح جو ہے پھر سپریم کورٹ کا جو ہے وہاں پہ کیا انٹرونشن ہے، کس طرح جو ہے سپریم کورٹ اپنا سارا آسپیکٹ وہ دے رہی ہیں، کس طرح جو ہے وہ سپریم کورٹ کی آرٹیکلز اور کہاں سے جو ہے وہ ساری چیز. یہ جو اٹیلک جو میں نے دی ہوئی ہے یہ ایکزیکٹلی میں نے وہاں سے جو ہے وہ کنٹیکس اٹھائی ہوئی ہے. اور ان ساروں چیزوں کے بیسس پہ پھر آپ دیکھیں فار ایگزامپل ماباتا مومنٹ ان کا جو ہے میں نے اٹھایا ہوا ہے. اب وہ میں نے ایک سائڈ پہ جو ہے وہ ریلیجنس کا وہ دے دیا، دوسرا میں نے کنسٹیٹیوشن کا اٹھا کے ان دونوں چیزوں کو میں نے لنک کر دیا کہ اصل میں جو پالیسی ہے، جو ریلیجن پالیسی چل رہی ہے وہ کنٹریڈکٹ کر رہی ہے آپ کی ملیشیا کا جو کنسٹیٹیوشن ہے اس کے ساتھ، آپ کی ہیومن رائٹس کا جو ڈکلیریشن ہے یو این کا اس کے ساتھ. اسی طرح جو ہے کچھ پوائنٹس جو ہے وہ میں ساتھ ساتھ میں اس چیز کو لنک کر رہا تھا. اور آخر میں نے پھر کنکلوژن دے دیا کہ ان دس اسٹڈی میانمار اینڈ ملیشین کنسیڈر ڈیلٹ ود دا انیشلی بائی انسٹرومینٹلائزنگ ریلیجن فار دی پرپز آف دا ڈیویژن اینڈ کنٹرول. تو میں نے ان دو آسپیکٹس کے بیسس پہ کہ سپریم کورٹ کا، میانمار کا اور ان ماباتا موومنٹ کا اور پی ایس کا اور ان ساری چیزوں کا، وہ اصل میں کیا کہہ رہے تھے، وہ انسٹرومینٹلائز دا ریلیجن
فار دا پرپز آف دا ڈویژن ان کنٹرول کے لوگوں پہ کنٹرول رکھے اور ڈویژن کا جس طرح ہمارے ہاں جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سنی اور شیعہ کا جو کنسپٹ ہے اس کو کس طرح جو ہے وہ مطلب کس طرح جو ہے وہ کنٹرول اور ڈویژن جو ہے وہ کریٹ ہو رہا ہے. ناؤ دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. اچھا دوسرا جو ہے میں ایک منٹ یہ پیپر آپ کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے, ایک منٹ دوسرا شیئر ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ یہ دوسرا پیپر. نہیں سر دوسرا تو نہیں شیئر ہو رہا. اچھا ایک منٹ اب شیئر ہو رہا ہے. اب شیئر ہو رہا ہے. یس سر شو ہو رہا ہے سر. اچھا یہ دوسرا پھر میں نے جو پیپر میں نے لکھا ہے کہ دا رول آف دی سول سوسائٹی ان پاکستان. میں زیادہ ڈیٹیل میں اس میں نہیں جاؤں گا, آئی ول سمرائز اٹ. فار ایگزامپل میں اس میں سے جو ہے جو سول سوسائٹی کا ہے وہ کرپشن میں جو ہے اپنا رول کس طرح دے رہی ہے, کہ کرپشن کو جو ہے وہ کس طرح کنٹرول کر رہے ہیں سول سوسائٹی کے آسپیکٹ سے. تو ان میں سے میں آپ کو جرنلی چیزیں بتا دیتا ہوں. فار ایگزامپل اس کو جو ہے آپ کو تھوڑا سا جو ہے شاید اس سے کلیئر ہو جائے. فار ایگزامپل اس میں سے میں نے پھر حوالہ دے دیا ہے کہ پاکستان میں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز وہ کس طرح وہ ہو رہی ہیں. ہماری جو ہے وہ کنسٹیٹیوشن یہ اب دیکھیں سول سوسائٹی رول ان دا کنسٹیٹیوشن آف پاکستان, ان میں سے میں نے پھر فریڈم آف اسپیچ, رائٹ آف انفارمیشن, فیئر آف ٹرائل, رائٹ ٹو فیئر آف ٹرائل, یہ ساری چیزیں جو ہے میں نے اس کو توڑے آسپیکٹ سے جو ہے وہ میں نے اینالائز کیا ہوا ہے. یہاں پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح جو ہے وہ نیب کی جو پالیسی ہے ہماری جو پشاور میں جو تھی. اچھا یہ اگر سیشن کلوز ہو جائے تو آئی ول شیئر اے پوسٹ آن دا واٹس ایپ گروپ, آپ دوبارہ دیکھ لیں. وی ول جوائن دس سیشن اگین, آئی مین دوبارہ میں آپ کو لنک بھیج دوں گا دوسرا پاسورڈ اور اس کے ساتھ اس سے جو ہے آپ پھر کنیکٹ ہو جائیں. اچھا بیک ٹو دا پیپر. اس میں سے جو ہے کس طرح ہماری جو احتساب کمیشن ہے, احتساب کمیشن خیبر پختونخوا کمیشن, ان کا اس میں سے جو ہے ایف آئی اے کا, اس میں سے جو ہے نیب کا, اس میں سے سپریم کورٹ کا, اس میں سے ہماری کنسٹیٹیوشن کا. تو ان ساری چیزوں سے میں نے وہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں جو میری سول سوسائٹی کو اور کنٹرول آف دی کرپشن کو ان دونوں کو جو ہے وہ آپس میں لنک کر رہی ہے. تو میں نے وہ چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں. فار ایگزامپل ہماری جو ہے اس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ دا پریونشن آف کرپشن ایکٹ 1947, پھر ہمارے پاس ہے نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس 1999, اس میں سے جو ہیں پھر اور اس طرح چیزیں ہیں. پھر نیب کا جو ہے وہ میں نے حوالہ دے دیا ہے. پھر جو ہے اگر فار ایگزامپل میں دیکھ رہا ہوں کہ میں ان کو کہہ رہا ہوں فار ایگزامپل نیب جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہیں, کس طرح ہماری سول سوسائٹی زیادہ ایکٹیو ہے کس بیسس پہ, کیونکہ وہ سول سوسائٹی فوکس کر رہی ہے آپ کی میڈیا پہ اور آپ کا جو ہے انسٹیٹیوشنز پہ, اور وہی انسٹیٹیوشنز پھر ایکٹیو ہوتی ہیں بیسڈ آن دی پریشر آف دی سول سوسائٹیز. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر کو جو ہے نواز شریف, ان کو جو ہے وہ گھر بھجوا دیا ہے کہ ان کی فیملی ممبرس کو جو ہے اکاؤنٹیبل کر دیا. یہ پہلے نہیں ہوتا تھا, 2010 سے پہلے نہیں ہوا, اب بعد میں ہوا. کس طرح ہوا ہے؟ بیسڈ آن دی پریشر آف دی سول سوسائٹیز. اب اگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سول سوسائٹی بہت اچھا رول پلے کر رہی ہے, اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے کہاں سے جو ہے میں نے آپ کو تھوڑا سا حوالہ دے دیا کہ کہاں سے میں نے پالیسیز کا جو ہے وہ اسپیسیفک پالیسیز میں نے اٹھائی ہوئی ہے اور ان چیزوں کو لنک کیا ہوا ہے اس پورے پیپر میں جو ہے وہ آپ سارا اب اس میں سے دیکھ رہے ہیں. آئی ہوپ آپ کو جو ہے کچھ چیزیں کلیئر ہوئی ہیں, اگر نہیں ہوئی تو انشاءاللہ ابھی کلیئر کرتے ہیں. ڈونٹ وری. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. Sir, this is Hamid, جی your جی حامد. student. Sir, actually, this is so much confusing and it's a type of research work. ہاں We left research because of the same reason that we are not able to do it. So it's a type of research, sir. So if, sir, you're making it a little easy for us, it will be better. ہاں حامد اس طرح ہے کہ یار یہ ایک بہت آئی ڈونٹ نو یہ کس قسم کا ایکسکیوز ہے.
آئی ڈو ایگری کہ آپ لوگوں نے جو ہے چلے اپنے نہیں پڑھا وہ ایک الگ سین ہے, آپ نے یہ سبجیکٹ اٹھائے, یہ سبجیکٹ ہے ہی ایسا, اس میں سے یہ اسائنمنٹ اور یہ سب کچھ آئی آلریڈی شیئر ود دا کوآرڈینیٹرس کہ اسائنمنٹ اس طرح ہوگا, پیپر یہ ہوگا, انہوں نے کہا تھا گو اہیڈ. اب یہ ساری چیزیں ایون کا جو ابھی کا جو ریکارڈنگ وہ سارا سب کچھ ہے یہ بھی میں ان کے ساتھ شیئر کروں گا. تو آپ لوگوں نے آلریڈی کم و بیش 4 سال جو ہے ایم بی اے پڑھا ہے, 1.3 ایئرز آپ نے پھر بی بی اے پڑھا ہے, پھر 1.3 ایئرز آپ نے ایم بی اے پڑھا ہے. ان میں سے آپ نے بہت سارے ایسے سبجیکٹس پڑھے ہیں, ریسرچ میتھڈولوجی سے ریلیٹڈ, اسٹریٹجک مینجمنٹ اور یہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور یہ ساری چیزیں آپ نے پڑھی. تو آئی گیس یہ ایک اتنا وہ ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ لوگ جو ہیں اس کو نہیں کر پا رہے ہیں, یہ بہت زیادہ کمپلیکس ہیں. آئی آلریڈی گیو یو اونلی 10 پیجز, 10 پیجز میں آپ اس کو کنکلوڈ کریں. آلریڈی آپ نے ایک جو مڈ کا آپ کا پیپر تھا وہ بہت زبردست تھا, آئی ایم ریئلی سیٹسفائڈ, سب نے بہت اچھا اٹیمپٹ کیا ہے, اوور آل بات کر رہا ہوں. تو وہ ایک چیز ہے, آئی مین لائک میں نے ایک ریفلیکشن دیکھی ہے آپ لوگوں کے کام کی, تو میں Sir, اور it بھی ایکسپیکٹ کر says, رہا ہوں کہ اس میں بھی انشاءاللہ اسی طرح ہی ہوگا. sir, the major thing is that we didn't take classes, and there are so many things we had to study. Like I'm, sir, personally teaching English is a language, صحیح and ہے, we are, like guiding our student. We are having, like online classes. Students are coming to the portal. They are taking class. There is no issue. The issue is, sir, that sometimes we don't understand. Like if there would be class, we would come after you and would ask you, sir, it is not like this. How could we go it, and how could we go for it? The thing now it is that we don't understand things, sir. Like we have taken lots of, like guidance from different people when we were doing even, like different other kind of assignment. Now we didn't take آپ کے class. صرف 2 ہی جو ہیں وہ پیپرز ہیں. آپ لوگ جاب کر رہے ہیں, آپ لوگ جو ہیں واٹ ایور دیٹ از یور کنسرن, ہم خود بھی اس طرح کر رہے ہیں, آپ لوگوں کے پاس ٹائم بھی ہے. مڈ تک میں نے آپ کو پڑھایا ہے, میں نے کوشش کی ہے کہ کچھ چیزیں ڈیلیور کروں, اس کے بعد بھی میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. بہت کم لوگوں نے جو ہیں وہ ویڈیوز اور وہ پریزنٹیشنز جو ہیں وہ ایکسیس کی ہیں. تو اب اگر یہ اسی طرح سب کچھ ہے, آئی ایم ریئلی سوری حامد, دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی ڈن. No, sir. اینڈ مجھے جو ہے مجھے سوری ٹو سے مجھے صرف جو ہے آپ کی سائڈ سے تھوڑا سا اس طرح ریزسٹنس آ رہا ہے, ادر وائز سو فار ابھی تک مجھے بہت اچھا پازیٹیو رسپانس آ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ وی آر لرننگ سم تھنگ. Sir, we have learned, but the thing is کہ doing میں پر بہت سارے جو ہے like copy paste بھی ہوں گے, میں تو صاف بات کر رہا ہوں سر. ٹھیک ہے, اور ڈفرینٹ چیزیں ہیں سر جو کہ اسٹوڈنٹس ابھی نہیں بتا رہے ہیں, لیکن پھر آپس میں وہ ڈسکس کرتے, جس تنویر صاحب نے پہلے بھی بتایا. تو سر وہ اگر اسٹریٹ آپ کے سامنے نہیں کہتے, سر آئی ایم ریسپیکٹنگ یور لاٹ سر. میں نے اس لیے کہا کیونکہ مجھے پرابلم ہوتا ہے سر. لائک اگر میں ایک چیز پہ نہیں سمجھتا then I will irritate you sir. میں پھر آپ سے پوچھوں گا سر یہ کیسے ہوگا, آپ یہ مجھ سے کیسے نہیں ہوگا. پوچھیں, میں نے آپ کو ای میل ایڈریس دی ہے, آج کا